کبھی انٹرنیٹ پر کچھ ایسا دیکھا ہے جسے دیکھ کر سر چکرا جائے کہ بھائی یہ آخر ہے کیا؟ آج ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں۔ ایک عجیب و غریب آن لائن ٹیکسٹ کی تہہ میں جائیں گے تاکہ ایک بہت بڑے ڈیجیٹل مسئلے کو سمجھ سکیں۔ یہ ہے وہ چیز، وہ عجیب و غریب الجھا ہوا ٹیکسٹ جس نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ دیکھنے میں تو یہ بس لفظوں کا ایک بے ترتیب ڈھیر لگتا ہے نا؟ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس بظاہر بے ترتیب پن کے پیچھے بھی ایک کہانی چھپی ہے۔ اور یہیں پر آ کر بات اصل میں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کامنٹ جو بالکل بے معنی ہے، ایک ایسی ویڈیو پر ملا جو نظام شمسی کے بارے میں تھی۔ سوچیں، ایک طرف کائنات کے بڑے بڑے راز اور دوسری طرف یہ ڈیجیٹل کچرا، آخر ان دونوں کا آپس میں کیا لینا دینا؟ یہی تو وہ معمہ ہے جسے آج ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں تو پھر اس کی تھوڑی تحقیق شروع کرتے ہیں، ذرا اس کامنٹ کو غور سے دیکھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ اس سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اور جو بات اس سے اور بھی عجیب بناتی ہے نا، وہ ہے اصل ویڈیو کا موضوع۔ یہ ایک معلوماتی کلپ ہے جو فلکیات اور نظام شمسی کے بارے میں ہے۔ ایسے سنجیدہ ماحول میں یہ بیہودہ سا کامنٹ ایک بدنما داغ کی طرح لگتا ہے۔ اب آتے ہیں مزیدار حصے کی طرف۔ ہم اس ٹیکسٹ کو ایک ایک کر کے الگ کریں گے، بالکل ایک پزل کی طرح، تاکہ اس کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہے وہ سامنے آ سکے۔ اس معمے کو حل کرنے کا سب سے بڑا راز یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، یہ تو کئی الگ الگ زبانوں کے ٹکڑوں کا ایک ملغوبہ ہے، ایک طرح کا لسانی حادثہ، اور یہی اس کا راز ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم نے اسے توڑا تو کیا نکلا؟ اس میں پرتگالی اور رومانیہ زبان کے ٹکڑے ہیں، اور ان کا مطلب خیر زیادہ تر کافی بیہودہ ہے۔ تو یہ تو صاف ہے کہ یہاں کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی تھی۔ تو حاصل کیا ہوا؟ صرف ڈیجیٹل شور، بے معنی الفاظ کا ایک مجموعہ۔ اور یہ بات ایک اور دلچسپ سوال کھڑا کرتی ہے، آخر کوئی ایسی بے تکی چیز بنانے کی زحمت کرے گا ہی کیوں؟ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ کمنٹ کیا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ اب وقت ہے بڑے سوال کی طرف جانے کا، کیوں؟ چلیں اس ڈیجیٹل گڑبڑ کے پیچھے جو ممکنہ بھوت ہیں ان کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے عام طور پر چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی خودکار بوٹ ہو جو سپیم پھیلا رہا ہو، یا پھر کوئی انسان ہی ہو جسے ٹرول کہتے ہیں جو صرف لوگوں کو تنگ کرنا چاہتا ہو، یا پھر یہ انٹرنیٹ کی ایک مشہور چیز کاپی پاستا کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ کاپی پاستا کا مطلب سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ اسے انٹرنیٹ کا ایک وائرل لطیفہ سمجھ لیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی پیسٹ ہوتا رہتا ہے اور اس چکر میں اکثر اپنا اصل مطلب ہی کھو دیتا ہے۔ ہمارا یہ عجیب سا ٹیکسٹ بھی شاید اسی کی ایک مثال ہے۔ اب ذرا فرق دیکھیں ایک عام کامنٹ اور اس عجوبے میں۔ عام طور پر کامنٹ ویڈیو سے متعلق ہوتا ہے، ایک ہی زبان میں ہوتا ہے اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جبکہ یہ نمونہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف خلل ڈالنا لگتا ہے۔ تو اب ذرا اس ایک کامنٹ سے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آج کل کے آن لائن بات چیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے ڈیجیٹل دور کے لیے ایک سبق کی طرح ہے، اور یہ ہمیں اس حقیقت کی طرف لاتا ہے کہ جب بھی ہم آن لائن ہوتے ہیں، ہم اصل میں معنی اور بے معنیت کے درمیان ایک جنگ میں ہوتے ہیں۔ کام کی بات کو اس شور سے الگ کرنا ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا ہم سب کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اس چھوٹے سے سفر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک عجیب چیز سے شروعات کی، اس کے کوڈ کو توڑا، اس کے پیچھے کے ممکنہ ارادوں کو سمجھا، اور آخر میں انٹرنیٹ کی دنیا کے بارے میں ایک اہم سبق سیکھا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو اس قدر شور سے بھری ہوئی ہے، آخر حقیقی اور بامعنی آوازیں اپنی جگہ کیسے بنا سکتی ہیں؟